بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم اسی واقعے کو بیان کر رہے تھے۔ وہ جو خاتون ہے حمیرہ اصغر علی، جو لاہور کے رہنے والی تھی اور وہاں اکیلی رہ رہی تھی، تو اس کی موت جو ہے جس انداز سے ہوئی ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے غور و فکر کے لیے ایک موقع ہے، ایک ذریعہ ہے۔ ہم بھی سوچے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس گناہ کی راہ پر نکل پڑے تو پھر موت اس انداز سے ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اصحاب الیمین اصحاب الشمال، فرمایا وہ لوگ جو جنتی ہیں، اصحاب الجنہ بھی کہا گیا ہے، یعنی اصحاب الیمین سے مراد وہ ہے قیامت کے دن جنہیں ان کا نام اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بڑا خوش ہوگا، یعنی یہ علامت ہوگی یہ شخص جو ہے جنتی ہے۔ دوسرا جو ہے جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ علامت ہوگی یہ شخص جو ہے برا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہی ہے جیسا کہ اس بچی کا، اس خاتون کا جو ہے معاملہ ہوا، حالت یہ ہے کہ کوئی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسے اپنا دوست، رشتہ دار، بھائی بہن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فکر کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فنسوا اللہ فانساہم، فرمایا جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر سے، یاد الہی سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ کافر سے کرایہ بھی ادا نہیں کر رہی تھی، اور یہ صرف بہت سارے معاملات ہیں، زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا اور وہ حیران ہوں گے، قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یا اللہ میں تو صحیح آنکھوں والا تھا، دیکھ سکتا تھا، میری بینائی بھی تھی، صحیح سالم تھا، لیکن یا اللہ تو نے اب مجھے اندھا اٹھایا ہے۔ تو اللہ یہی فرمائے گا کہ کیونکہ دنیا میں رہ کر کے تو نے ہمیں بھلا دیا، ہمارا ذکر نہیں کیا، اللہ ہمارے احکام کو بجا نہیں لایا، تو آج بھی ہم نے تمہیں بے وقت بنا دیا ہے، تمام لوگوں کے سامنے اندھا کر کے بتایا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر کے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، دنیا تو چاہے وہ ظاہری طور پر جو ہے خوشحال والی زندگی بھی گزار لے، لیکن جب مرے گا تو اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب النار بھی کہا گیا ہے، اصحاب الجحیم بھی کہا گیا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو جنتی ہیں، نیک لوگ ہیں۔ جب برا آدمی فوت ہوتا ہے تو کم لوگ ہوتے ہیں جو اس میں اس کے جنازے میں شامل ہوں۔ ہاں اس جیسے برے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی ڈرامے بنانے والا ہے، فلمیں بنانے والا ہے، تو جب وہ مرے گا تو کوئی نیک آدمی نہیں جائے گا اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کی پوری زندگی جو ہے وہ گناہ کو عام کرنے میں گزری، فحاشی بدکاری کو عام کرنے میں گزری ہے، اس کا جنازہ پڑھنے میں جو ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص برائی کی راہ پر چل نکلے تو فرمایا اگر وہ راستے میں ملے تو انہیں سلام نہیں کرنا، بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری نہیں کرنی، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل نہیں ہونا۔ تو اہل اللہ کو، اللہ کے نیک بندوں کو جو عبادت اور ریاضت، نماز روزے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، یاد الہی کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، وہ کبھی جو ہے ڈرامہ فلم بنانے والے کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا۔ ہاں اس جیسے جو ہے شراب پینے والے، زانی، بدکار، رقاصہ، رقاصائیں، گانے بجانے والے، گانے کہنے والے، گلوکار، ڈرامہ نگار، اداکار، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تو شامل ہوں گے، کیونکہ وہ تو اسی فیملی کے ہیں، اسی حلقے کے ہیں، اسی طرح کے برائی کی راہ پر چلنے والے۔ نیک آدمی جو ہے کبھی نہیں جائے گا۔ یا اسی طرح ہمارے یہاں قبضہ گروہ ہوتا ہے، زمینوں پر قبضے کرنے والے، لوگوں پر ظلم ڈھانے والے، جب وہ مرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو ہے پراپرٹی ڈیلر، قبضہ گروہ، مافیا جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، لیکن نیک آدمی جو ہے وہاں نہیں جاتا۔ اس کے مقابلے میں اگر نیک اور صالح آدمی فوت ہو جائے تو ہر ایک شخص جو ہے اپنا اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے
کہ میں الحمدللہ ان کا شاگرد ہوں، میں ان کا مرید ہوں، میں ان کے عقیدت مند ہوں، میں ان کی صحبت میں بیٹھتا رہا، میں نے ان سے یہ فیض حاصل کیا، میں نے ان سے حدیث پڑھی، میں ان سے فقہ پڑھی، میں نے دین پڑھا، میں ان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، ایک مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، ایک صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، فلاں مسجد کا نمازی میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو ہر ایک شخص جو اپنا تعلق جوڑ رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ جو ہے فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نیک بیٹا تھا، نمازی تھا۔ دیکھیں یہ سارے نیک لوگ جو ہیں 5 وقت کے نمازی جو ہے اس کے جنازے میں شامل ہو رہے ہیں، اعلان ہو رہے کتنا خوش نصیب آدمی تھا، 5 وقت نمازی بھی، ذکر کرنے والا بھی، روزے رکھنے والا بھی، زکوٰۃ دینے والا بھی، حج بیت اللہ کرنے والا بھی، اور مسجد کی خدمت کرنے والا، یعنی جو بھی نیک آدمی ہے اس کے ساتھ ہر ایک جو ہے وہ تعلق جوڑے گا، اور اس کی کوشش ہوگی میں اس کی نماز جنازہ میں بھی شامل ہوں، دفنانے میں بھی شامل ہوں، اور اس کے حق میں جو دعا کی جا رہی ہے اس میں بھی شامل ہوں۔ تو واضح ہے کہ یہ تعلق جو ہے یہ نیکی کی وجہ سے، اطاعت و عبادت کی وجہ سے، یاد الہی کی وجہ سے ہے۔ تو المیہ یہ دیکھیں کہ اس خاتون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسی طرح اس جیسا ایک معاملہ پہلے بھی رونما ہوا، ایک خاتون فوت ہوئی، وہ بھی اداکارہ تھی۔ واضح اداکاروں کی زندگی تو گناہ کام کرنا ہے، فسق و فجور کی زندگی ہے، گناہ کی زندگی ہوتی ہے۔ 80 سال یا اس سے کم و بیش اس کی عمر تھی، اسے مرے ہوئے بھی 7-8 دن گزر گئے۔ یہ تو اس کی جو ہے جسم کی بدبو پھیلی، پڑوسیوں کو پتہ چلا، پھر انہوں نے جو ہے پولیس کو جو ہے بتایا، وہاں گئے تو دیکھا کہ اس کی میت جو ہے پڑی ہوئی پرانی ہو چکی ہے، اور پھر جو ہے کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس کی اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ان کے نام پر جائیداد بھی ہے، سب کچھ ماں نے دیا ہے، لیکن کوئی بیٹا جو ہے اس میت کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو واضح ہے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، زندگی تو اچھی نہیں گزری۔ دین کا اصول تو یہی ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ اس کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہیں ہوگی، بلکہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اور پہلے سے ہی جب موت کی گھڑی آتی ہے تو اس وقت جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوا۔ خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا؟ کہ اس کا تعلق جو ہے نماز کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، ذکر کے ساتھ تھا، تلاوت قرآن کے ساتھ تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا، یہ شخص مرد ہو یا عورت، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار، آنسو نکلتے تھے، فکر تھی، آخرت کی فکر تھی، قبر کی فکر تھی، اور نماز کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ذکر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ علامتیں ہیں کہ اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے فرشتے آسمان سے اتریں گے، جنت سے کفن لے کر کے آتے ہیں، باقاعدگی سے جو ہے جنت کا اسے کفن پہنایا جاتا ہے، اور اس کی روح کو لے کر کے جب جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اسے پہلے سے خوشخبری سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور پھر اس کی روح کو جو ہے لے کر کے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اسے جو ہے اعلیٰ علیین میں جو ہے اسے اس کا مقام اور ٹھکانہ جو ہے بن جاتا ہے۔ یعنی یہ نیکی اور اعمال صالح کی برکت ہیں۔ اس کے مقابلے میں جس کی زندگی جو ہے نافرمانی میں، اور پتہ چل جاتا ہے موت آئی ہے تو کیسے آئی ہے، کوئی نماز نہیں، وہی فلمیں، وہی گانے، وہی میوزک، وہی شرابیں، وہی بدکاری، وہی قبضے، وہی ظلم و زیادتی، وہی مخلوق خدا کو ستانا، یہ مرنے تک جو ہے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یعنی بڑھاپے میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، جوانی میں بھی چل رہا ہے، یعنی توبہ کا موقع ملا ہی نہیں ہے۔ کیسے ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل تو مردہ ہو چکا تھا۔ جب دل مردہ ہو جائے اور ایسے دل جو ہے زنگ آلود ہو جائے، جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ کل حجارت او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ جب سخت ہو جائے تو پھر جو ہے کوئی واعظ و نصیحت بھی کرے، کوئی سمجھائے بھی، تو اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے موت کی گھڑی تک جو ہے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ توبہ بھی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے اگر آخری گھڑیوں میں بھی، آخری لمحات میں بھی، آخری ماہ و سال میں بھی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کی توفیق دے دے تو یہ بھی علامت ہے کہ آپ کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا۔
تو دونوں کی موت جو ہے بہت ہی بری موت ہوئی ہے، بہت، اور مقام عبرت ہے ہمارے لیے، یہ مقام عبرت ہے۔ اب ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، تو آگے چل کر کے بتائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کیسے جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔